ایک چائنیز آدمی جی جو ہے اپنی بیٹی کی جب شادی کر رہا تھا، رخصتی کے وقت اس نے اپنے داماد سے اور بیٹی کے سسرال والوں سے یہ بات کہی. اس نے کہا کہ جب آپ کا دل میری بیٹی سے بھر جائے اور آپ کو یہ زیادہ اچھی نہ لگے اور آپ جو ہے نا آپ کہیں کہ یہ ویسی نہیں رہی جیسی ہم بیاہ کے لائے تھے، تو خدا کے لیے اس کو مارنا مت، اس پہ ظلم مت کرنا، اس کے ساتھ زیادتی مت کرنا، آپ اس کو جیسی ہے میرے پاس واپس مجھے ہی لٹا جانا. تو آپ اس میں ذرا اس باپ کی تکلیف محسوس کریں، اس کا کرب محسوس کریں. اور کچھ ہماری ندان بچیاں اسکول کالج جانے والی یا جو نہ بھی جا رہی ہوں، ان کے دماغ میں جو بھوت سوار ہوتا ہے عاشقی مشوقی کا، ان کو 22 سال کی باپ کی اور ماں کی جو محبت ہے وہ پھیکی لگنے لگ جاتی ہے 20 سال والی محبت کے آگے، کہ یہ جو 20 گھنٹے کی انہوں نے نئی محبت پالی ہے، نیا عشق کا بھوت سوار ہوا، اس کے لیے گھر ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. اور پھر ساری زندگی ایک ہی چیز کے لیے خوار ہوتی ہیں جی، عزت. وہ عزت نہیں ان کو ملتی، وہ نہ خامن سے ملتی ہے، نہ وہ ان کو ان کے سسرال سے ملتی ہے. تاکہ ان کے اگر بچے بھی پیدا ہو جائیں نا تو وہ بچوں کو بھی سسرالیے جو ہیں وہ اس کے پاس پرورش بھی نہیں ان کی کرنے دیتے کہ کہیں اپنے جیسا نہ بنا دینا. تو یہ معیار آپ لے کے پھر ساری زندگی قبر کی دیواروں تک روتی رہتی ہو. اور ہمارے یہاں آپ کو ایک ذاتی مثال سناؤں تو کام والے تھے جو ہمارے ڈیرے پہ ہم نے یہ رکھے ہوتے ہیں کام والے، تو وہ اپنی بیوی کو اتنا مارتا تھا، اتنا مارتا تھا. یہ ان علاقوں سے بیکورڈ سے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں. تو ایک دن ہم نے پوچھ لیا کہ کیوں تمہیں اتنا مارتا ہے نا، کیا وجہ ہے؟ تو کہتی بس باجی غلطی ہو گئی نا. تو میں نے کہا بھئی کیا غلطی ہوگی، کیوں اتنا مارتا ہے، تم کیا کرتی ہو؟ نہیں باجی میں دسیوں بغیر آئی ہیں نا، ماں باپ نے دسیوں بغیر گرو بھج کے آئی ہیں. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کام کرنے والے جانوروں کو سنبھالنے والے لوگ ہیں اور ان کا یہ حال ہے. عزت کا یہ معیار ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کی عزت کا یہ معیار ہے. وہ کہتی باجی یہ تو راتی سوندا بھی تو ایک اکھ کھول کے سوندا ہے. تو اتنی تم بے یقینی کی زندگی گزار رہی ہو تو دور فٹے منہ، اور کیا کہتے ہیں 7 چُلیاں دی سواہ تھوڑے سر وچ. تم نے کمایا کیا پھر ساری زندگی میں؟ یہ کمائی، یہ ذلت کمائی، وہ جو 20 گھنٹے والی تمہاری محبت تھی. تو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، پلے باندھ لیں کہ جو محبوب ہوتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، لیکن کبھی بھی با کردار اور اچھا آدمی کبھی نہیں بدلے گا. وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی وفادار رہے گا. اور یہ جو عشق ہوتا ہے نا، عشق یہ بھوت ہوتا ہے جی ایک قسم کا. پیٹ خالی ہو نا، پہننے کو اچھے کپڑے نہ ہو، رہنے کو اچھا ٹھکانہ نہ ہو، تو یہ جو ہے نا اچھا خاصا بھوت جو ہے وہ اتر جاتا ہوتا ہے، دنوں میں ہی اتر جاتا ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا اپنے ماں باپ کے کہنے پہ اچھے اور کمانے والے کسی شریف آدمی کے ساتھ شادیاں کریں، نہ کہ یہ گلی کوچوں کے آوارہ جو پھرنے والے ہیں ان میں اپنا جو ہے نا وہ سکون ڈھونڈتی پھرا کریں. ایک اگر لڑکی کی ارینج میرج ہو جائے، اگر آپ عقل ہے آپ سوچیں اپنی عقل سے، ایک لڑکی کی ارینج میرج ہو تو اس کو اتنے سال لگ جاتے ہیں سسرال میں اپنا مقام اور عزت بنانے میں. تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اپنے باپ کی پگڑی اچھال کے اور اپنی ماں کی جو ہے وہ عزت تار تار کر کے سارے خاندانوں والوں کو یہ بدنامی کا باعث بن کے جا رہی ہو، اور پھر تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں ویسی ہی عزت ملے؟ تو ویسی عزت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ تمہیں تو وہی بات 100 کوڑے صبح اور 100 کوڑے شام کو لگنے چاہیے کہ جو حرکت تم نے کی. اور ہمارا اسلام بھی جو ہے نا جی اس کی زور مذمت کرتا ہے. اور اس کا میں آپ کو سلوشن بتاؤں تو سلوشن میرے پاس یہی ہے جی، جو مائیں ہیں نا وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی یہی سمجھائیں بار بار کہ بیٹا ڈاکٹر انجینئر کچھ نہ بے شک بننا، ایک اچھا انسان ضرور بننا. اور اگر ایسی کبھی کوئی بات ہوئی کہ ہم سے کوئی بڑھ کے محبت کرنے والا تمہیں مل گیا تو خدا کے لیے آ کے ہم سے ضرور بات کرنا، ہمیں ضرور بتانا، بجائے کہ اس کے ساتھ ہی پلاننگیں سیٹ کر کے تم راتوں رات ہمارے سر میں کیا کہتے ہیں خاک ڈال کے چلی جاؤ. تو ہمیں ضرور بتانا. یہ اعتماد کم از کم آج کل اپنے بچوں میں ضرور بلڈ کریں، آپ لوگ ان کو بتائیں. اور جتنی بچیاں سن رہی ہیں، اگر آپ کو اپنی مرضی کی خواہشات کے مطابق نہیں آپ کے ہو رہا تو یقین کریں، اپنے ماں باپ پہ یقین رکھیں اور اپنی تہجد جو ہے نا تہجد کو اپنا لیں. یہ پکا سلوشن ہے. جتنا تہجد آپ کے مسائل